الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ یہ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے اور اس مبارک سورت کے اندر 200 آیاتیں ہیں اور اس مبارک سورت کے اندر 20 رکوع ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ سورت ہمیں دوسرے نمبر پر نظر آتی ہے اور تیسرے سپارے کے اندر نظر آتی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے جس میں 284 آیات ہیں، اور یہ جو مبارک سورت ہے سورہ آل عمران یہ بھی قرآن کریم کی لمبی سورتوں میں سے ہے جو 200 آیات پر مشتمل ہے۔ اس مبارک سورت کا نام ہے سورہ آل عمران۔ آل عمران سے مراد اس مبارک سورت کے اندر عمران کی اولاد کا تذکرہ موجود ہے، اس بنیاد پر اس سورت کا نام رکھا گیا آل عمران۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر گائے کا تذکرہ تھا، عربی زبان کے اندر بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پر بقرہ کا تذکرہ تھا، اس لیے سورت کا نام بقرہ پڑ گیا، اور یہاں پر عمران کی اولاد کا تذکرہ ہے، اس لیے اس مبارک سورت کا نام آل عمران پڑ گیا۔ عمران نام کے 2 مشہور افراد گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، ان کا نام بھی عمران تھا، پیغمبر وہ بھی نہیں تھے، اور دوسرے عمران حضرت مائی مریم کے والد تھے، وہ بھی پیغمبر نہیں تھے اور ان کا نام بھی عمران تھا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ حضرت مائی مریم کے جو والد تھے ان کا نام عمران تھا اور وہ بیت المقدس کے امام تھے۔ اب یہاں پر آل عمران سے مراد حضرت مائی مریم کے والد ہیں، اس لیے کہ اس مبارک سورت کے اندر جو زیادہ تر تذکرہ ہوا ہے وہ مائی مریم کا ہوا ہے، اس بنیاد پر آل عمران سے مراد حضرت مائی مریم کے والد کے نام پر جو عمران ہے ان کا تذکرہ مراد ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہ مبارک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو مدینہ منورہ کے اندر بھی بالکل آخری زمانے کے اندر سن 11 ہجری کے اندر پیغمبر کا انتقال ہے، تو سن 9 ہجری کے اندر کچھ واقعات پیش آئے تھے جن کو اس سورت کے اندر بیان کیا گیا، تو گویا کہ فتح مکہ جو سن 8 ہجری میں ہوا اور اگلا سال جو 9 ہجری کا تھا، اور پیغمبر کی دنیا سے روانگی میں فقط 2 سال باقی تھے، اس موقع کے حالات کو اس مبارک سورت کے اندر بیان کیا گیا۔ اس میں 200 آیاتیں ہیں، ان 200 آیات میں سے ابتدائی جو 83 آیات ہیں، 80 اور 3 83، ان 83 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے باطل عقائد کا رد کیا ہے، اور اس سے ماقبل والی جو سورت تھی جس کو سورہ بقرہ کہا جاتا تھا، اس میں زیادہ تر بلکہ 40 مقامات پر یہودیوں کا رد کیا گیا، ان کی سازشوں کو عیاں کیا گیا، مسلمانوں کو احکامات بتلائے گئے، اور یہاں پر جو زیادہ تر بحث کی جائے گی وہ عیسائیوں کے نظریات کے متعلق، اور ضمناً مسلمانوں کو بھی احکامات وغیرہ سے روشناس کروایا جائے گا۔ سورۃ البقرہ کے اندر جن چیزوں کو اجمالاً بیان کیا، مطلب جن چیزوں کا فقط سرسری تذکرہ ہوا تھا، سورہ آل عمران کے اندر ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔
سورۃ البقرہ جب ختم ہوئی تھی تو آخری سے پہلی والی آیت کے اندر فرمایا تھا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی اس بات پر ایمان لائے اور ایمان والے بھی اس بات پر ایمان لائے۔ تو وہاں پر ایمانیات پر سورۃ البقرہ کو ختم کیا گیا تھا، اور سورہ آل عمران کی ابتدا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے معاملے کو بیان کیا۔ یمن کا علاقہ ہے، یمن کا ملک ہے، یمن کے ملک میں نجران کا علاقہ تھا۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہو گیا سن 8 ہجری کے اندر، تو مکہ مکرمہ کی فتح کوئی معمولی فتح نہیں تھی۔ ایک تو یہ فتح بئی اعتبار کہ ٹھیک 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے جن مسلمانوں کو وہاں سے بے سر و سامانی کی کیفیت میں نکالا گیا تھا، اب وہی مسلمان فاتحانہ انداز میں اپنے آبائی وطن کی طرف واپس جاتے ہیں، اور جن کافروں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا تھا بدر کے میدان کے اندر، احد کے میدان کے اندر، احزاب کے موقع پر وغیرہ وغیرہ، ان تمام کے تمام کافروں کی قوت اور طاقت کو اللہ نے ختم کیا۔ تو بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ مکرمہ سے جانے والے یہ افراد ٹھیک 8 سال کے بعد جب مکہ مکرمہ واپس آتے ہیں تو معجزاتی طور پر کوئی جنگ نہیں ہوتی، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا، کل ملا کر 13 افراد کی جانیں جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کو فتح فرما دیتے ہیں۔ اس مکہ مکرمہ کی فتح کے نتیجے میں اطراف عالم کے اندر جتنے بھی افراد، اقوام یا ممالک کے لوگ آباد تھے، ان سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، آج تک تو ہم نے مسلمانوں کو کوئی سمجھا ہی نہیں تھا، لیکن اب تو یہ پاور بن کر، قوت اور طاقت بن کر آئے ہیں، لہٰذا ان سے اب خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے، ان کے جو عزائم ہیں وہ خطرناک ہیں۔ چنانچہ یمن کے اندر نجران کے علاقے میں جو عیسائی موجود تھے، ان عیسائیوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا کہ جس طریقے سے مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو نذیر کے لوگ ہیں، بنو قریظہ کے لوگ ہیں اور بنو قینقاع کے لوگ ہیں، 2 قبائل کو نکالا اور ایک کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ باتیں بھی ان کو پتہ چل گئی کہ مدینہ کے اندر سے یہودی جو عرصہ دراز سے تبا نامی جو بادشاہ تھا، اس وقت سے لے کر سرکار کے زمانے تک لگ بھگ کوئی 400 سال تک یہ لوگ مدینہ منورہ پر حاکم رہے۔ اب جب عیسائیوں نے یہ دیکھا، یہودیوں کو بھی مار کے نکال دیا، اور مکہ مکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ کے جو مجاور تھے، جو متولی یا جو بانیان کعبہ کہلاتے تھے، ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اب ہماری بھی شامت آ سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں سے 60 افراد پر مشتمل قافلہ نجران کے عیسائیوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 9 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوا۔ اس قافلے کی آمد کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ انہوں نے آ کر اپنے آپ کو سرکار کے سامنے جھکا دیا کہ کافروں کے لیے ایک دین نے راہ نکالی ہے، اگر آپ ہمارا مذہب قبول نہیں کرتے، آپ جزیہ ادا کرو، آپ ٹیکس ادا کرو، اور اقلیت کے اندر آپ کو شمار کیا جائے گا، آپ اپنے اپنے علاقوں میں رہو۔ سرکار نے یہودیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ چنانچہ عیسائیوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی، آپ ہمیں ہمارے علاقوں میں رہنے دیں، اور آپ سالانہ جو ہماری پیداوار ہے اس کا ٹیکس وغیرہ آپ ہم سے وصول کرتے رہیں۔ تو خود انہوں نے آ کر پیشکش کی، گویا کہ یہ مصالحت کی ایک کوشش تھی۔ اور دوسرا ان کے آنے کا مقصد یہ تھا عیسائیت کی تبلیغ، عیسائیت کی تبلیغ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عیسائیوں کے 3 نظریات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ یا تو خدا کے بیٹے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 کہ 3 خدا ہیں، ایک تو خدا، ایک مائی مریم، ایک حضرت عیسیٰ، تو 3 خداؤں میں سے ایک خدا حضرت عیسیٰ ہیں۔ یا پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، مطلب ان کے علاوہ خدا کوئی نہیں ہے۔ یہ 3 قسم کے نظریات تھے۔ اس نظریے کی تبلیغ کرنے کے لیے یہ مدینہ منورہ کے اندر آئے۔ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنے والے عیسائیوں سے 4 سوالات پوچھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنے والے عیسائیوں سے 4 سوالات پوچھے کہ تمہارا نظریہ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ ہے کہ وہ الہ ہیں، وہ معبود ہیں، تو 4 سوالات کے جواب دو۔ پہلا سوال حضرت عیسیٰ کے متعلق ان لوگوں سے یہ پوچھا گیا، یہ بتلاؤ حضرت عیسیٰ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، مطلب ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ ہمیشہ سے نہیں ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گے بھی نہیں۔ دوسرا سوال پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا علم، ایسا علم حاصل ہے جو کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہو، اس کو گھیرا ہوا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تیسرا سوال یہ پوچھا، کیا حضرت عیسیٰ مائی مریم کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا بالکل پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 4، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کائنات کی ہر چیز پر قادر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطل عقائد کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ الہ اور معبود وہی ہو سکتا ہے کہ جو ازل سے ہو اور ابد تک رہے، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک رہے، اس کو کوئی فنا نہ ہو، وہ معبود ہو سکتا ہے۔ معبود وہ ہو سکتا ہے کہ جس کا علم کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہو، کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہو۔ الہ وہ ہو سکتا ہے جو پیدائش کے اعتبار سے کسی کا محتاج نہ ہو، جو خود کسی اور کے پیٹ سے پیدا ہوا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور معبود وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی قدرت اور طاقت ہر چیز پر یکساں ہو۔ جب تمہارے بیان کے مطابق یہ 4 صفات حضرت عیسیٰ میں نہیں پائی جاتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان کے دلائل کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نیچا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ آپ سے بحث کریں، اگر آپ سے مناظرہ کریں، یعنی آپ نے دلائل کے ذریعے سے ان کو بات سمجھا دی، لیکن اگر اس کے باوجود یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے ان سے کہنا ہے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں جھک گیا اللہ کے روبرو، میں اور میرے پیروکار جھک گئے اللہ کے روبرو۔ اگر بات پھر بھی نہ مانے اور بال کے اندر کیڑ بات بات پر اگر یہ آپ کو تنگ کریں، بال کی کھال اتاریں، اس صورت میں آپ ان سے کہہ دیں آ جاؤ میدان کے اندر، ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم اپنے سرکردہ لوگوں کو لے کر آؤ، میں اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر آتا ہوں، میں اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر آتا ہوں اور میدان کے اندر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ میاں سے دعا کریں گے ہم میں سے جو بھی حق پر ہے اس کو بچا اور دوسرے کو ختم کر دے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنے بیٹوں یعنی حسن، حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر باہر نکلے۔ ان نورانی چہروں کے حامل افراد کو دیکھ کر عیسائیوں کے پادریوں نے کہا خدا کی قسم یہ چہرے جھوٹوں کے نہیں ہو سکتے، اگر ہم میدان میں جائیں گے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ چنانچہ وہ مباہلے کے اندر بھی ان کو ہار کا سامنا ہوا اور شکست کا سامنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی یہاں پر آگے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ چنانچہ الف لام میم سے اس مبارک سورت کو شروع کیا گیا، اور الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے والے جو حروف ہوتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان حروف مقطعات کا معنی یا مطلب پیغمبر نے بیان نہیں کیا، تو جب بیان نہیں کیا اس کے معنی کے پیچھے لگنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جب مطلب اور معنی بیان نہیں کیا تو موٹا سا مطلب یہ ہے کہ دین یا دنیا کسی بھی لحاظ سے اس کے معنی کے اندر ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی، لہذا پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف لام میم جیسے حروف مقطعات اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہونے والی راز و نیاز کی باتوں کا یہ کوڈ ورڈ ہے،
لہٰذا الف لام میم جیسے حروف مقطعات آ جائیں ان کا ترجمہ دو صورتوں میں کر لیں۔ الف لام میم ترجمہ الف لام میم، الف لام میم ترجمہ اللہ اعلم بمرادی، الف لام میم کا مطلب اور معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ الفاظ انسان کہہ دے تو مطلب اس کا واضح ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے زور لگایا ہے اور کچھ نہ کچھ معانی نکالے ہیں۔ الف لام میم میں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل اور میم سے مراد محمد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بعض حضرات نے اس طرح کی توجیحات بیان کی ہیں، لیکن وہ رائے کے درجے میں ہیں، اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ الف لام میم اللہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، تین خداؤں میں سے ایک ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے دلائل کی روشنی میں ان کا رد کیا۔ اللہ نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ، اللہ کی ذات مطلب معبود برحق جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ ازل سے نہیں ہیں، ابد تک نہیں رہیں گے۔ جس کو ہم معبود مانتے ہیں الحی، وہ زندہ ہے، وہ کیا ہے؟ لیکن وہ زندہ کب سے ہے؟ ازل سے ہے۔ کب تک رہے گا؟ ابد تک رہے گا۔ القیوم، وہ تھامنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھامنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھئی کسی کو پتہ ہو کہ فلاں چیز فلاں جگہ پر خراب ہو رہی ہے تو وہ سنبھالنے کے لیے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجودہ چیزوں کا علم، اور وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ حضرت عیسیٰ کو تو علم نہیں ہے، لہذا جس کو ہم معبود مانتے ہیں وہ زندہ ہے، ابد سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ القیوم، کائنات کے اندر اس کا علم محیط ہے، جس کی بنیاد پر کائنات کو وہ تھامنے والا ہے۔ ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کائنات سے ہٹ جائے، انسان آپس میں ٹکر ٹکر کے مر جائیں گے، انسان آپس میں ٹکر ٹکر کے مر جائیں گے۔ یہ اللہ کا علم ہے، اور وہ لیاری والوں کو بھی جانتا ہے، وہ ڈیفنس کلفٹن والوں کو بھی جانتا ہے، کائنات کی ساری مخلوقات کو جانتا ہے۔ یہ سمندر جس میں آپ روزانہ جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے، یہ بھی تو اللہ سے اجازت لیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اللہ کی ذات اس کو چھوٹ دے دے، پوری کائنات کو یہ تباہ کر دے۔ الحی القیوم، اللہ تمام مخلوقات کو ہمارے متعلق جواب کیا دیتا ہے؟ جب ساری کائنات کہتی ہے ہم غرق کر دیں، ان کو تباہ کر دیں، تو جواب کیا کہتا ہے؟ اگر تمہارے ہیں، تمہاری پیداوار ہے یا تمہارے بندے ہیں تو تمہاری مرضی ہے، اور اگر ہمارا معاملہ ہے کہ ہماری مخلوق ہے، اپنی مرضی اپنی چاہت کے ساتھ اگر ہم نے ان کو پیدا کیا ہے تو ہم ان کا انتظار کریں گے۔ تو یہ اللہ کی ذات تھامنے والی ہے، یہ مطلب ہے تھامنے کا۔ نزل علیک الکتاب، دو باتیں تو موٹی موٹی بیان کی، اب اگلی بات نقلی دلائل۔ انسانوں کو ایمان سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ نبیوں کے ساتھ کتاب بھجوانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کی بات پر اعتماد نہیں، اعتماد ہے، لیکن نبی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا۔ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کا حکم اللہ کے حکم کی شکل میں موجود رہے، اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ فرمایا نزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ تھامنے والا ہے۔ اس اللہ نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، تمہاری طرف کتاب نازل کی، بالحق، سچ مچ یا حق کے ساتھ، یا وہ کتاب ایسی ہے جو ہر قسم کے شکوک اور شبہات سے پاک ہے۔ اس کتاب کی خاصیت کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے والی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو،
یا قرآن ہو، یہ 4 کتابیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے، قرآن موجود ہے، یہ زبور کا انکار نہیں کرتا، یہ انجیل کا انکار نہیں کرتا، یہ تورات کا انکار نہیں کرتا۔ سب سے پہلے زبور آئی، زبور کے بعد تورات آئی، تورات نے زبور کا انکار نہیں کیا۔ اس کے بعد انجیل آئی، انجیل نے تورات اور زبور کا انکار نہیں کیا۔ پھر قرآن آیا تو قرآن نے تورات، زبور اور انجیل کا انکار نہیں کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے وہ بھی اللہ کی کتاب اور یہ بھی اللہ کی کتاب، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی۔ یہی خاصیت نبیوں کی بھی ہوتی ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، حضرت آدم سے لے کر ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ ہر ایک پیغمبر چونکہ سچا پیغمبر تھا، اس کی صداقت کی علامت کیا تھی؟ اپنے سے پہلے والے پیغمبروں کی تصدیق کی، انکار نہیں کیا، اور اپنے سے بعد محمد الرسول اللہ کے آنے کی اطلاع دی۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ جب تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ نے ہمارے پیغمبر کا نام بھی بتلایا، یاتی من بعد اسمہ احمد۔ پھر ہمارے پیغمبر آ گئے تو انہوں نے ہمیں پیغام دیا کیا؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آنے والے تمام کے تمام جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سارے کے سارے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ چنانچہ پیغمبر پر وحی آئی، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، تو رسولوں کے اندر 1.25 لاکھ پیغمبر آ گئے۔ اب امت محمدیہ کا کوئی بندہ اگر اللہ پر بھی ایمان رکھے، اللہ پر بھی ایمان رکھے، اپنے نبی پر بھی ایمان رکھے، قرآن پر بھی ایمان رکھے، لیکن کسی ایک نبی کی شان میں بال برابر گستاخی کر لے، اس بندے کو مسلمان نہیں بلکہ کافر کہا جائے گا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ کتابوں کی بھی خاصیت ہے، پہلے والوں کی تصدیق، اور نبیوں کی بھی خاصیت ہے کہ پہلے والے انبیاء کرام کی تصدیق۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، جس رب نے یہ قرآن اتارا اسی رب نے انجیل بھی اتاری، اسی رب نے تورات بھی اتاری۔ تورات کا مطلب ہی ہے قانون، تورات کا مطلب کیا ہے؟ قانون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی برکت سے، یا یوں کہیے کہ ان کی معیت میں چلنے کی برکت سے فرعون کو اللہ نے غرق کیا، بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی۔ وہاں سے نجات پا جانے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ حضرت ہم وہاں مصر میں رہا کرتے تھے، فرعون کے قوانین کے مطابق ہم زندگی گزارتے تھے، اب آپ کی برکت سے اللہ نے ہمیں نجات دی، اب ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی قانون مل جائے، کوئی ہدایت نامہ مل جائے جس کی روشنی میں ہم عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی، حضرت موسیٰ کو طور پر بلوایا گیا، 40 دن کا اعتکاف کریں اور روزے رکھ لیں، آپ کو کتاب دے دی جائے گی۔ چنانچہ 40 دن روزے اور اعتکاف کے نتیجے میں تختیوں پر لکھ کر اللہ میاں کی طرف سے کتاب دی گئی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، بہترین کتاب دی، اس میں انکار کی گنجائش نہیں، احکامات اس کے اندر تھے۔ والانجیل، انجیل نامی جو آسمانی کتاب ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں انجیل تورات کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، تو نبیوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 2 قسم کی تبدیلیاں ان کتابوں کے اندر کی گئیں۔ ایک تو الفاظ کی تبدیلی اور نمبر 2 معنی کی تبدیلی، یہ دونوں قسم کی تبدیلیاں ہوئیں۔ لہٰذا اب ہمارا ایمان تورات پر بھی ہے، زبور پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، لیکن ہم اپنے ایمان کے اندر تفصیلات میں جائیں گے کہ موجودہ زمانے کی تورات، زبور یا انجیل کے اندر جو باتیں
ہمارے قرآن کے موافق ہوں گی ان کو ہم مانیں گے، ان کے علاوہ جو باتیں ہوں گی ان کو ہم تحریف کہیں گے، ان پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا۔ نفس کتاب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے اندر موجودہ مواد اگر قرآنی مواد کے ساتھ، قرآنی تعلیمات کے ساتھ میچ کرتا ہے ہم اس کو لیں گے، وگرنہ نہیں لیں گے۔ من قبل، قرآن کریم کے نزول سے پہلے تورات اور انجیل ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھی، اس میں بھی انکار کی گنجائش نہیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اب اللہ نے فرقان یعنی کہ قرآن کریم کو نازل فرما دیا۔ قرآن کریم کو فرقان کہا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ قرآن کریم کو فرقان کہا گیا۔ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز۔ اس قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا، ادھر سے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اس قرآن کریم کو قیامت تک باقی رکھنے کی اللہ نے ذمہ داری اٹھا دی، لہذا یہ قرآن قیامت کی صبح تک حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہوگی۔ اب ہمارے پیغمبر کو ہم سے جدا ہوئے لگ بھگ 1433 سال گزر چکے ہیں، لیکن قرآن آج بھی موجود ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اسی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ گویا کہ اس زمانے کے جو انبیاء کرام ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی وحی یا بھیجی گئی ہدایت کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، لیکن اب تو نبیوں کا سلسلہ ختم۔ اللہ نے یہ قرآن دیا، افراد کو پیدا کیا جو قرآن پر محنت کریں گے اور امت کی اصلاح کریں گے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کرام کا وارث قرار دیا۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ نے نازل کیا، اتارا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کلام۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ حضرت عیسیٰ قادر مطلق تو نہیں ہے نا، انہوں نے خود کہا تھا نا قادر مطلق نہیں ہے، جبکہ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے۔ لہذا اللہ کی آیات کا جو انکار کرے گا اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور خوب انتقام لینے والے، مطلب اللہ میاں کو طاقت حاصل ہے اگر وہ انتقام لینا چاہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے نہیں مخفی، نہیں پوشیدہ، اس پر کوئی بھی چیز نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات۔ اگر اس بات کا استحضار ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ میاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر صرف یہ سوچ خدا کرے ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، ہم سب سے بڑے ولی بن جائیں گے۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں حضور قلبی کہا جاتا ہے۔ ہر وقت انسان کے دماغ میں یہ ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے کسی بھی کام پر اللہ کی ذات نے آنکھیں بند نہیں کی۔ داڑھی منڈا اگر داڑھی مونڈتے ہوئے، کینچی لگاتے ہوئے، بے نمازی نماز کو چھوڑتے ہوئے، بد نظری کرنے والا بد نظری کرتے ہوئے، نماز چھوڑنے والا نماز کو چھوڑتے ہوئے، کوئی بھی غلط کاروکاری کا کام کرنے والا اس کاروکاری کے کام سے پہلے ایک لمحے کو سوچ لے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کبھی بھی غلط حرکت نہیں کرے گا۔ اسی بنیاد پر ہمارے امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمہ اللہ 40 سال تک جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھائی، وہ ساری زندگی پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے۔ مجھے اللہ میاں سے حیا آتی ہے، اللہ میاں سے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے نا بھیا، ادب کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں۔
دین اسلام کی مثال ایک روشن شہر کی طرح ہے۔ دین اسلام کی مثال ایک روشن ایک بڑے شہر کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر لیاری تیسرا ٹاؤن، اس کو پورا کا پورا آپ سمجھ لیں، یہ ہے دین اسلام۔ لیاری تیسرا ٹاؤن کے اندر 5 بڑے بڑے قلعے ہوں، قلعے، حویلیاں بڑی بڑی، ان میں سے ایک قلعہ ہو سونے کا، ایک قلعہ ہو اپنا چاندی کا، ایک قلعہ ہو لوہے کا، ایک قلعہ ہو پکی اینٹوں کا، اور ایک قلعہ ہو کچی اینٹوں کا۔ 5 قلعے ہوں، ان میں سے پہلا قلعہ سونے کا، دوسرا قلعہ چاندی کا، تیسرا قلعہ لوہے کا، چوتھا قلعہ پکی اینٹوں کا، اور چھٹا قلعہ کچی اینٹوں کا۔ کیا بولا میں نے نور ولی؟ کیا بولا؟ اسلام کے 5 قلعے ہوں۔ ذرا تھوڑی سی توجہ کریں، یہ مثال جو سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اسلام کی مثال اس روشن شہر کی طرح ہے جس کے اندر 5 قلعے ہوں۔ ایک قلعہ ہے سونے کا، دوسرا قلعہ ہے چاندی کا، تیسرا قلعہ ہے لوہے کا، چوتھا قلعہ ہے پکی اینٹوں کا، اور 5واں قلعہ ہے کچی اینٹوں کا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دشمن ان قلعوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو سب سے پہلے سونے والے قلعے پر اٹیک نہیں کرے گا، سب سے پہلے اس قلعے کی طرف جائے گا جو کچی اینٹوں کا بنا ہوا ہے۔ اگر یہ کچی اینٹوں والے قلعے کو توڑنے میں وہ کامیاب ہو گیا، پھر پکی اینٹوں والے قلعے کی طرف جائے گا، اس کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا، پھر وہ لوہے والے قلعے کی طرف جائے گا، اس کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا، پھر وہ چاندی والے قلعے کی طرف جائے گا، اس کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ سونے والے قلعے کی طرف جائے گا اور شہر ختم ہو جائے گا۔ اتنی بات ہے۔ دین اسلام کے اندر بھی 5 بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر دین اسلام کی جو کامیابی ہے وہ مضمر ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر آتے ہیں فرائض، پہلے نمبر پر آتے ہیں فرائض، دوسرے نمبر پر آتے ہیں واجبات، تیسرے نمبر پر آتی ہیں سنتیں، تیسرے نمبر پر آتی ہیں سنتیں، بلکہ اس کو یوں کہیں کہ پہلے نمبر پر آتے ہیں عقائد، پہلے نمبر پر آتے ہیں عقائد ایمانیات، دوسرے نمبر پر آتے ہیں فرائض، تیسرے نمبر پر آتے ہیں واجبات، چوتھے نمبر پر آتی ہیں سنتیں، اور 5ویں نمبر پر آتے ہیں آداب، 5ویں نمبر پر آتے ہیں آداب۔ تو یہ 5 چیزیں بنیادیں ہیں، ٹھیک ہے۔ شیطان جب اٹیک کرے گا تو پہلے والی چیز عقائد پر نہیں، نماز پر، سنت فرائض پر نہیں، واجبات پر نہیں، سنن پر نہیں، بلکہ اٹیک کرے گا آداب پر۔ جب وہ آداب پر اٹیک کرے گا، آداب والے عمل سے امت کو پیچھے کرے گا، کامیاب ہو جائے گا، پھر آ جائے گا کس پر؟ سنن کے اوپر، پھر کس پر؟ سنن کے اوپر، اس میں کامیاب ہوگا، واجبات کے اوپر اس میں کامیاب ہوگا، فرائض کے اوپر اس میں کامیاب ہوگا، عقائد کے اوپر۔ تو جس طریقے سے وہ روشن شہر جس میں 5 قلعے ہوں وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس کچی اینٹوں والے قلعے کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، اسی طریقے سے اسلام کے اندر پائی جانے والی یہ 5 بنیادی چیزوں میں سے ادب والے عمل کی پاسداری یا حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے شیطان اس کو کرتے کرتے عقائد کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور انسانوں کو ان کے دین سے، ان کے عقائد سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ تو ہمارے بڑوں کی تاریخ ہے، ادب ان کا شیوا تھا۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ، جن کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ قیامت کی صبح تک، پچھلے 100 سال سے لے کر قیامت کی صبح تک امت کا ہر طبقہ ان کا محتاج رہے گا۔ ادب کرتے تھے، کمال کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کریم کے اوپر قرآن کریم کی تفسیر بھی نہیں رکھتے تھے۔ تفسیر کے اندر قرآن کے الفاظ بھی ہوتے ہیں اور دیگر باتیں بھی ہوتی ہیں نا، اتنا ادب کرتے تھے۔ قرآن کریم تو دور کی بات ہے، اگر وہ کتاب پڑھتے تھے، کتاب کی سائڈوں پر حاشیہ ہوتا ہے، اس حاشیوں کو پڑھنا ہے اور حاشیہ ٹیڑھا ہے،
کتاب کو نہیں گھماتے، خود گھوم کر چلے جایا کرتے تھے بغیر وضو کے، ساری زندگی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، عام کتاب، قرآن نہیں، حدیث نہیں، اتنا زیادہ ادب کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے مقام بھی دیا نا جناب، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرات اگر کامیاب ہوئے علم کے اعتبار سے نہیں، بلکہ وہ ادب کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ ادب کے اعتبار سے وہ کامیاب ہوئے۔ تو فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، بھلے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو۔ تو اگر ہم ادب کریں گے تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا بھیا؟ کوشش کریں ادب کرنے کی۔ روٹی کا ٹکڑا نیچے گر گیا، اس کو اٹھا کے چوم لیں، کھانے کو دل نہیں کرتا، اس کو صاف کر کے اونچی جگہ پر رکھ لیں۔ یہ روٹی کا ادب ہے، یہ روٹی کا کیا ہے؟ ادب۔ مسجد کے اندر آ گئے تو مسجد خدا کا گھر ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ تو ہماری شناخت بن گئی ہے، خدا کا گھر ہے۔ کسی بھی مسجد کے اندر جائیں، کوئی گندگی پائی جائے، اس گندگی کو صاف کرنا ہے، یہ مسجد کا حق ہے۔ یہ مسجد کا کیا ہے؟ مسجد کے اندر عام طور پر بال دکھتے ہیں، کچرا نظر آتا ہے، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ادب کیا ہے مسجد کا؟ کہ جب بدبودار چیز کھا کر آ نہیں سکتے، تو اگر ایک بدبودار چیز مسجد کے اندر پڑی ہو، اس کو نکالنا بھی تو لازمی ہوگا نہیں؟ یہ ایک ادب کریں گے، پھر دوسرا ادب کریں گے، پھر دوسرا ادب کریں گے، تو جو مجھ سے متعلقہ میرا دین ہے وہ ادب والا چیپٹر مضبوط ہو جائے گا۔ شیطان آئے گا، دھکے مارے گا، منہ کی کھائے گا، کمزور ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ هو الذی، مائی مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نا، هو الذی، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام، جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں۔ کالا گورا شکلیں بن گئیں، قدرت کا نظام ہے کہ نہیں؟ بولو، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد عقل مند ہے، مرد ہے، عورت ہے، کیا نہیں، یہ سب کچھ فیصلے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ یہ صفت معبود بننے کے لیے لازمی ہے، معبود بننے کے لیے جس میں یہ صفت نہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ شکلیں بنا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کسی کی شکل کا مذاق مت اڑاؤ، شکل خدا نے بنائی ہے۔ شکل کس نے بنائی؟ خدا نے بنائی۔ لیکن ہم اللہ کی شکل کا مذاق تو نہیں اڑاتے، اللہ ہم سب کو بچائے، لیکن بعض لوگوں نے اللہ میاں نے پیاری پیاری شکلیں بنائی ہیں، اس پر بھارا بجا لیتے ہیں، اس کا تو پھر مذاق ہم اڑاتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی شکلوں کی قدر کریں۔ کیف یشاء، جیسے اللہ چاہے۔ بولو جیسے اللہ، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں، اللہ کرے یہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے۔ ایمان نہیں، یقین۔ ایمان تو ہے الحمدللہ، اگر ایمان نہ ہوتا تو شاید لیاری کے اندر ہم واجب القتل ہوتے۔ ایمان تو ہے لیکن یقین خدا نصیب کر دے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ کے عرش کا پایہ ہلتا ہے کہ نہیں ہلتا؟ فضائل میں پڑھی ہے روایت نا، جناب والا وہ ہلے گا تب جب اس کے معنی، مطلب، مفہوم کے مطابق یہ کلمہ پڑھا جائے گا، ورنہ طوطے کو اگر آپ رٹوا دیں صبح سے شام تک وہ لا الہ الا اللہ کرتا رہے، کیا پایہ ہلتا رہے گا؟ بولیے، عقل میں آنے کی بات ہے نا۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ رات کو سوتے وقت یہ کلمہ لازمی پڑھا کریں، تاکہ جب آنکھ بند ہو آخری وقت میں یہ کلمہ ہو، نامہ اعمال میں بھی اندراج اور زبان کی نوک پر بھی اینڈ میں یہ ہو، کیونکہ موت نیند موت کی بہن ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ہم جب سوتے ہیں ہماری روح چلی جاتی ہے، ہماری روح کیا ہوتی ہے؟ چلی جاتی ہے۔ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، واپس بھجوا دیتے ہیں۔ جس کے لیے مہربانی نہیں ہوتی اللہ ہمیں اپنے پاس رکھ دیتے ہیں۔ یہی وجہ دعا کیا سکھلائی؟ اٹھتے کے الحمدللہ، کیا سکھائی؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، احیانا، ہمیں زندگی عطا کی،
بعدما اماتنا، مر جانے کے بعد، بعدما اماتنا وإلیہ النشور، اسی کے پاس ہمیں پلٹ کر بھی جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود مگر اس کے، سوائے اس کے، العزیز، وہ غالب ہے، وہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ الحکیم، بڑا حکمت والا ہے۔ غالب کا مطلب وہ چاہے تو آن کی آن میں ساری دنیا کے لوگ اس کی تعریفات کرنے والے بن جائے، لیکن اس قدرت کے باوجود ایسا نہیں کروا رہا۔ الحکیم، یہ فیصلہ اس کا حکمت کی بنیاد پر ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ دونوں قسم کے نظام کو اللہ چلائے گا۔ کل قیامت والے دن پھر اللہ کسی کو اٹھائے گا اور کسی کو گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ